سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کی قسط نمبر 2 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تم پرندوں سے دل بہلایا کرو۔ سپاہ گیری اس انسان کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا عادی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب جنگ کے بعد جو ہم پہلی قسط میں بتا چکے ہیں، ایوبی کا کزن سیف اللہ کے ایک امیر سیف الدین کو یہ الفاظ لکھے گئے تھے، جو کہ میدان جنگ سے فرار ہو چکا تھا، کو خط لکھا جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ جملہ بھی لکھا کہ تم پرندوں سے دل بہلایا کرو۔ سپاہ گیری اس آدمی کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دلدادہ ہو۔ جب نور الدین زنگی کے بیٹے سیف اللہ اور اس کے امیر سیف الدین، ان دونوں نے صلیبیوں کو مال و دولت اور جواہرات کا لالچ دے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ جنگ کر کے اس کو شکست دینے کی سازش کی۔ جب شکست کے بعد امیر سیف الدین اپنا مال و متاع چھوڑ کر بھاگا تو اس کے ذاتی خیمہ گاہ سے رنگ برنگے پرندے، حسین اور جوان رقصائیں اور گانے والیاں، ساز اور سازندے، شراب کے مٹکے برآمد ہوئے۔ سلطان نے پرندوں، گانے والیوں اور سازندوں کو آزاد کر دیا اور امیر سیف الدین کو اس مضمون کا خط لکھا کہ تم دونوں نے کفار کی پشت پناہی کر کے ان کے ہاتھوں میرا نام و نشان ختم کر کے ناپاک کوششیں کی، مگر یہ نہ سوچا کہ تمہاری یہ ناپاک کوششیں عالم اسلام کا بھی نام و نشان ختم کر سکتی ہیں۔ تم کو اگر مجھ سے حسد ہے تو مجھے قتل کروا دیتے۔ تم نے مجھ پر 2 قاتلانہ حملے کرائے، دونوں ناکام ہوئے۔ اب ایک اور کوشش کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم مجھے یقین دلا دو کہ میرا سر میرے تن سے جدا ہونے کے بعد اسلام اور زیادہ سر بلند رہے گا تو رب کعبہ کی قسم میں اپنا سر تمہاری تلوار سے کٹواؤں گا اور تمہارے قدموں میں رکھنے کی وصیت کروں گا۔ میں صرف تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی غیر مسلم مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اپنے ماضی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، شاہ فرینک اور ریمانڈ جیسے اسلام دشمن تمہارے دوست اس لیے ہیں کہ تم نے انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں اترنے کی مال و دولت کی مدد دی ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا ٹارگٹ تم ہوتے، اور اس کے بعد ان کا یہ خواب بھی پورا ہو جاتا کہ اسلام صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ تم ایک جنگجو قوم کے فرد ہو، فن سپاہ گیری تمہارا قومی پیشہ ہے۔ ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے، مگر ایمان اور کردار بنیادی شرط ہے۔ تم پرندوں سے دل بہلایا کرو۔ سپاہ گیری اس انسان کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا عادی ہو۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ تعاون کرو اور میرے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ اگر یہ نہیں کر سکو تو میری مخالفت سے باز آ جاؤ، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے۔ سلطان صلاح الدین کے ہاتھوں جو مال غنیمت لگا تھا اس کا کوئی حساب کتاب نہیں تھا۔ جنگی قیدی بھی بے اندازہ تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام تر مال غنیمت 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کر کے ان کو رہا کر دیا، دوسرا حصہ اپنے سپاہیوں اور غربا میں تقسیم کیا، اور تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا۔ اس نے اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی، نہ خود کچھ رکھا اور نہ اپنے کسی جرنیل کو کچھ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی، جن میں بہت سے مسلمان تھے اور باقی غیر مسلم، رہا ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں جمع ہو گئے اور سلطان کی اطاعت قبول کر کے اپنی خدمات فوج کے لیے پیش کر دی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی کشادہ ظرفی اور عظمت دور دور تک مشہور ہو گئی۔ اس سے پہلے حسن بن صبا کے پراسرار فرقے فدائی، جنہیں یورپین مورخین نے قاتلوں کا گروہ لکھا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی پر 2 بار قاتلانہ حملے کر چکے تھے، لیکن اللہ نے اس عظیم مرد مجاہد سے اپنے بہت سے کام لینے تھے۔ دونوں بار ایک معجزہ ہوا جس میں یہ مرد مجاہد بال بال بچ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پر تیسرا قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور صلیبیوں کی سازش کی چٹان کو شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکا تھا۔ امیر سیف الدین میدان جنگ سے بھاگ گیا تھا، مگر وہ سلطان کے خلاف بغض اور کینہ سے باز نہیں آیا۔ اس نے حسن بن صبا کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کر لی۔ حسن بن صبا کا فرقہ اسلام کی آستین میں سانپ کی طرح پل رہا تھا۔ اس کا تفصیلی تعارف بہت ہی طویل ہے، مختصر کرتا جاؤں کہ حسن بن صبا نامی ایک شخص نے اسلام سے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا رہا، اور ایسا گروہ بنا لیا جو طلسماتی طریقوں سے لوگوں کو اپنا پیروکار بناتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے اس گروہ نے نہایت حسین لڑکیاں، نشہ آور جڑی بوٹیاں، چرب زبانی،
جیسے طریقے اپنائے اور ایک بہشت بنائی جس میں جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے تھے۔ اپنے مخالفین کو قتل کرانے کے لیے گروہ تیار کیا۔ قتل کے طریقے خفیہ اور پر اسرار ہوتے تھے۔ اس فرقے کے افراد اس قدر چالاک و ذہین اور نڈر تھے کہ بیس بدل کر بڑے بڑے جرنیلوں کے باڈی گارڈ بن جاتے تھے، اور جب کوئی پر اسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تو قاتلوں کو سراغ ہی نہیں مل پاتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد یہ فرقہ قاتلوں کا گروہ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے، زہر بھی استعمال کیا کرتے تھے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں دیا جاتا تھا۔ بہت مدت تک یہ فرقے اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ اس کے پیروکار فدائی کہلاتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو نہ تو لڑکیوں سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا اور نہ ہی شراب سے۔ وہ ان دونوں سے نفرت کرتا تھا۔ سلطان کو اس طریقے سے قتل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کو قتل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ اس پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس کے محافظوں کی موجودگی میں اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پہلے 2 حملے ناکام ہو چکے تھے۔ اب جبکہ سلطان کو یہ امید تھی کہ اس کے چچا زاد بھائی الصالح اور امیر سیف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے، انہوں نے انتقام کی ایک اور زیر زمین کوشش کی۔ ہوا کچھ یوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑی فتح کے بعد ان کا جشن منانے کے بجائے مزید حملے جاری رکھے اور 3 قصبوں کو قبضے میں لے لیا۔ ان میں غازہ کا مشہور قصبہ تھا۔ اسی قصبے کے گرد و نواح میں ایک روز سلطان صلاح الدین ایوبی امیر جاول اسدی کے خیمے میں دوپہر کے وقت غنودگی کے عالم میں سستا رہے تھے۔ سلطان نے وہ پگڑی نہیں اتاری تھی جو میدان جنگ میں سلطان کے سر کو صحرا کی گرمی اور دشمن کی تلوار سے بچا کر رکھتی تھی۔ خیمے کے باہر اس کے محافظوں کا دستہ موجود اور چوکس تھا۔ باڈی گارڈز کے اس دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے کہیں چلا گیا۔ ایک محافظ نے سلطان کے خیمے کے گرے ہوئے پردوں میں سے جھانکا۔ اسلام کی عظمت کے پاسبان کی آنکھیں بند تھی اور پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ اس محافظ نے پیچھے باڈی گارڈ کی طرف دیکھا۔ ان میں سے 3-4 باڈی گارڈ نے اس کی طرف دیکھا۔ محافظوں نے اپنی آنکھوں میں اشارے کیے اور پھر 3-4 محافظ اٹھے اور 2-3 باقی باڈی گارڈز کو باتوں میں لگا لیا۔ اسی دوران ایک محافظ خیمے میں چلا گیا اور خنجر کمر بند سے نکالا، دبے پاؤں چلا اور پھر چیتے کی طرح سوئے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی پر جست لگائی۔ خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا۔ عین اسی وقت سلطان نے کروٹ بدلی اور خنجر سلطان کی پگڑی کے بالائی حصے میں اتر گیا اور سر سے بال جتنا دور رہا اور پگڑی سر سے اتر گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بجلی کی طرح تیزی سے اٹھا۔ اسے یہ سب کچھ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ اس بار اس سے پہلے 2 ایسے حملے ہو چکے تھے۔ وہ اس چیز پر بھی حیران نہیں ہوا کہ حملہ آور خود اس کی باڈی گارڈز کی وردیوں میں تھے جنہیں اس نے خود اپنے باڈی گارڈز کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس نے ایک سانس برابر بھی اپنا وقت ضائع نہ کیا۔ حملہ آور اپنا خنجر پگڑی سے کھینچ رہا تھا۔ ایوبی کا سر ننگا ہو چکا تھا۔ سلطان نے بھرپور طاقت سے ایک گھونسا حملہ آور کے منہ پر دے مارا اور ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ حملہ آور کا جبڑا ٹوٹ چکا تھا۔ وہ پیچھے کی طرف گرا اور اس کے منہ سے ہیبت ناک آواز نکلی۔ اس کا خنجر صلاح الدین ایوبی کی پگڑی میں رہ گیا تھا۔ ایوبی نے اپنا خنجر نکال لیا۔ اتنے میں 2 محافظ اندر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا کہ ان کو زندہ پکڑو، لیکن یہ دونوں بھی محافظ سلطان صلاح الدین ایوبی پر ٹوٹ پڑے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک خنجر سے 2 تلواروں کا مقابلہ کیا۔ یہ مقابلہ 1-2 منٹ کا تھا کیونکہ تمام اصل باڈی گارڈز بھی اندر داخل ہو چکے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ دیکھ کر حیران تھا کہ اس کے باڈی گارڈز 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے ہیں۔ اسے چونکہ معلوم ہی نہ تھا کہ اس میں اس کا دوست کون ہے، محافظ کون ہے اور دشمن کون ہے، سو وہ اس معرکہ میں شامل ہی نہیں ہوا۔ کچھ دیر بعد باڈی گارڈز میں چند مارے گئے، کچھ دوڑ گئے، کچھ زخمی ہوئے۔ تو بعد میں انکشاف ہوا کہ یہ جو دستہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی محافظ پر معمور تھا، ان میں سے 7 فدائی تھے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کام کے لیے صرف ایک فدائی کو اندر خیمے میں بھیجا تھا۔ اندر صورتحال بدل گئی تو دوسرے بھی اندر چلے گئے، اصل محافظ بھی اندر چلے گئے اور وہ صورتحال سمجھ گئے۔ اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی بال بال بچ گئے۔ تو ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کی قسط نمبر 2 میں اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ قسط پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے آپ کی، میری، ساری دنیا کے مسلمانوں کی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی، اور دشمنان اسلام کو نصیت و نابود کرے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔